کے بغیر حج کا فریضہ ادا کیا، موسم کی کوئی فکر نہ خوف قضا کیا، چھالوں سے اپنے مرغم زخم انا کیا، تو نے پیادہ پا سفر کربلا کیا، قطرے تیرے پسینے کے کیا کام آئے ہیں، اللہ نے انہی سے فرشتے بنائے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے روایت میں کہ زمینوں میں سب سے پہلے زمین کربلا نے پروردگار کے سامنے تواضع اور انکساری کو اور اپنا سر نیاز کو جھکایا تھا، تو پروردگار عالم نے اس کو اس قدر فضیلت دے دی، زمین کربلا کو اس قدر فضیلت دی کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک دفعہ زمین مکہ نے اپنے فضائل بیان کی اور کہا کہ بیت اللہ میری پشت پر ہے۔ میری فضیلتوں میں سے زمین مکہ نے اپنے فضائل بیان کیے کہ بیت اللہ میری پشت پر ہے، ہر سال کرۂ ارض سے بے شمار لوگ کھینچ کھینچ کر بیت اللہ کی زیارت کو یعنی میری سرزمین کے اوپر آتے ہر سال۔ تو پروردگار عالم نے زمین کعبہ کے اوپر وحی کی تو کہ تم اپنے فضائل ضرور بیان کرو، لیکن تمہارے فضائل کو زمین کربلا کے فضائل سے وہی نسبت ہے جو ایک قطرے کو سمندر سے ہوتی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ، اگر زمین کربلا کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اے زمین مکہ تمہیں بھی یہ فضائل حاصل نہ ہوتے، اور اگر زمین کربلا کا یہ مدفون نہ ہوتا تو اے زمین مکہ میں تم کو بھی پیدا نہ کرتا، اور اگر یہ مدفون نہ ہوتا تو وہ بیت اللہ جس پر تو فخر کر رہی ہے اس کو بھی بنایا ہی نہ جاتا۔ اور چوتھے امام یہ جملہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت زلزلہ قیامت آ رہا ہوگا تو اس وقت زمین کربلا کو پروردگار اپنی قدرت کاملہ سے اٹھا لے گا اور جنت کے خطوں میں سے ایک خطہ قرار دے دے گا جو کہ انبیاء اور مرسلین کا مسکن بن جائے گا، اور اس کے نور سے اہل جنت کی آنکھیں خیرہ ہو رہی ہوں گی، اہل جنت کی، جس کے اندر انبیاء اور مرسلین، سوچی کہ انبیاء اور مرسلین وہاں پر رہ رہے ہوں گے۔ اور ہمارے چھٹے امام یہ بھی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرزمین کربلا کے سفر میں جو زائر ہوتا ہے وہ جب جب اس کو پسینہ آ رہا ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے، تو اس کے پسینے کے ایک قطرے سے 70 ہزار ملائکہ پیدا ہوتے ہیں جو زائر کے لیے تسبیح اور استغفار کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور اس شخص کے لیے پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اے میرے مظلوم فرزند کی زیارت کرنے والے اور اس کے لیے مصائب کو برداشت کرنے والے، اس کی زیارت کے لیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ میں تمہیں اپنے جنت میں اپنے پڑوس کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور امیر المومنین علیہ السلام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے مظلوم بیٹے کے زوارو، میں علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تمہاری تمام حاجات کو تمہاری تمام ضروریات کو خواہ دنیا کی ہوں خواہ آخرت کی ہوں میں پوری کرنے کی ضمانت لیتا ہوں۔ اور جیسے ہی یہ زائر صحن روضہ کے اندر قدم رکھتا ہے، جیسے ہی یہ زائر صحن روضہ میں قدم رکھتا ہے ملائکہ اس کو گھیر لیتے ہیں، اور جیسے ہی یہ قبر مطہر کے سامنے پہنچتا ہے امام حسین علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور جس وقت امام حسین دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں اس کی مغفرت کے لیے تمام انبیاء اور تمام ملائکہ ان کے ساتھ اس زائر کے لیے شامل دعا ہو جاتے ہیں۔
اور یہ زائر جب اپنے وطن واپس جانے کے لیے پلٹتا ہے تو الوداع کہنے کے لیے جبرائیل، اسرافیل، میکائیل تمام ملائکہ کے ساتھ الوداع کہنے کے لیے آتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں، تم خوش نصیب ہو، تمہارے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں، جاؤ اب تم کبھی آتش جہنم نہ دیکھو گے۔ ہاتف غیبی کی باقاعدہ اس موقع پر ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، خوش نصیب تم کو جنت مبارک ہو، جب تم دنیا سے رخصت ہوں گے تو سب سے پہلے مظلوم کربلا تمہاری زیارت کے لیے پہنچیں گے۔